السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائی ایس میڈیا کے مخبر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دیش اور دنیا کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں معراج خالد۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی AIMIM کے قومی صدر اور لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی پر زور دیا کہ وہ مرکزی حکومت کی طرف سے Z+ سیکورٹی کی پیشکش کو قبول کریں۔ دراصل گزشتہ ہفتہ ان کی کار پر گولیاں چلائی گئیں جب وہ اس ماہ اتر پردیش میں ہونے والے انتخابات کی مہم کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ مرکزی وزیر نے پارلیمنٹ کو بتایا اسد الدین اویسی کی سیکورٹی کو خطرہ ہے۔ حکومت نے Z زمرہ کی سیکورٹی بلٹ پروف کاروں کے ساتھ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اویسی نے انکار کر دیا۔ حجاب پہننے والی لڑکیوں کو ملے گا داخلہ، لیکن کمرہ الگ ہوگا، کرناٹک کالج کا فیصلہ۔ کرناٹک کے کالج میں حجاب کو لے کر تنازع چل رہا ہے۔ دراصل اب حجاب پہننے والی طالبات کو گورنمنٹ پر یونیورسٹی کالج کنڈاپورہ کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم حجاب پہننے والی لڑکیوں کو الگ کمرے میں بٹھایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریاست کے کچھ کالجوں میں حجاب کا تنازع کافی بڑھ گیا ہے۔ PU کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ترجمان موہن داس شینائے نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ یہ 135 سالہ پرانا کالج اب غیر ضروری تنازع کی وجہ سے بدنام نہیں ہو سکتا۔ جماعت میں بیٹھنے کے لیے حجاب پہن کر باہر احتجاج کرنے والی مسلم لڑکیوں کو الگ کمرہ دیا جائے گا، لیکن اسے کلاس میں داخلہ تبھی ملے گا جب وہ حجاب اتار کر داخل ہوگی۔ مرکزی حکومت نے پیر کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے لیے کوون پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کے لیے آدھار کارڈ لازمی نہیں ہے۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس سوریہ کانت کو صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ ویکسینیشن کے لیے پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ، ووٹنگ کارڈ، راشن کارڈ سمیت 9 شناختی کارڈ دستاویزات میں سے صرف ایک کا ہونا لازمی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس بیان کا نوٹس لیا اور سدھارتھ شنکر شرما کی عرضی کو نپٹا دیا۔ عرضی میں دعویٰ کیا گیا کہ آدھار کارڈ کو کوون پلیٹ فارم پر اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کے لیے رجسٹر کرنے کے لیے لازمی طور پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ دہلی کے شاہدرہ ضلع کے جگت پوری علاقے میں 2 لوگ پرنٹر کے ذریعہ جعلی نوٹ چھاپ کر بازار میں کھپانے کے لیے آئے تھے۔ پولیس نے ملزم کو جعلی کرنسی سمیت گرفتار کر لیا۔ تلاشی کے دوران 200 روپے کے جعلی نوٹ برآمد ہوئے۔ ملزم کی شناخت راہل شرما کے طور پر ہوئی۔ پوچھ گچھ کے دوران راہل نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھی پرہلاد کپور کے ساتھ مل کر جگت پوری میں ہی جعلی نوٹ چھاپتا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے پرہلاد کے ٹھکانے پر چھاپا مارا اور 100، 200 اور 500 روپے کے کئی جعلی نوٹ برآمد کیے۔ پرہلاد کپور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ پرنٹر بھی برآمد ہوا ہے جس کے ذریعے جعلی نوٹ چھاپے جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں دونوں ملزمان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک صحافی کو UAPA کے تحت نوٹس جاری کرنے پر تریپورہ حکومت کو سخت انتباہ دیا ہے اور کہا ہے کہ عدالتی حکم کا احترام کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے سخت لہجے میں کہا کہ لوگوں کو ہراساں کرنا بند کرو ورنہ ہوم سیکریٹری اور SP کو طلب کر لیں گے۔ عدالت نے صحافی سمیع اللہ شبیر خان کے ٹویٹس کے لیے تریپورہ پولیس کی طرف سے جاری نوٹس کو چیلنج کرنے والی درخواست پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تریپورہ حکومت سے پوچھا کہ جب عدالت نے 10 جنوری کو درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اسے نوٹس دے کر پیش ہونے کو کیوں کہا گیا؟ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو بند کرنے کی ہدایت، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جاری کیا احکامات۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف UP کے چیف سیکریٹری کو نوٹس بھیجا ہے۔ دارالعلوم پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فتویٰ جاری کرنے کا الزام ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جاری کردہ فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ گود لیے گئے بچے کو حقیقی بچے کے برابر حقوق نہیں مل سکتے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کا کہنا ہے کہ ایسے فتوے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد سہارنپور کے DM اکھلیش سنگھ نے دارالعلوم دیوبند کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے غیر قانونی فتوے کی تحقیق مکمل ہونے تک اپنی ویب سائٹ کو بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس جاری کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا جواب دیا ہے اور جواب کی جانچ پڑتال کر رہی ہیں۔ قانونی ٹیسٹ کروانے کے بعد اس میں جو بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی۔ مہاراشٹر کے پال گھر ضلع میں صرف 900 روپے کے لیے بیٹے نے باپ کا کیا قاتل گرفتار۔ مہاراشٹر کے پال گھر ضلع میں پولیس نے ایک 35 سالہ شخص کو اپنے والد کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اس کے والد نے مبینہ طور پر اسے رقم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ضلع دیہی پولیس کنٹرول روم کے ایک اہلکار نے بتایا کہ واقعہ 1 فروری کو جواہر علاقے کے رنجن پارہ میں پیش آیا۔ ملزم کے والد 70 سالہ جانو مالی نے بینک اکاؤنٹ سے 900 روپے نکالے تھے جو اسے ایک سرکاری اسکیم کے تحت ماہانہ ملتے تھے۔ ملزم راویندر مالی نے اپنے والد سے رقم کا مطالبہ کیا
जो उसने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने मुबैना तौर पर अपने वालिद को बुरी तरह मारा पीटा। अहलकार ने बताया कि जख्मी को मोकदा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें नासिक के एक अस्पताल ले जाया गया। वहीं अगले ही दिन उनका इंतकाल हो गया। मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा में भी इंतखाबी हंगामा आराई शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी गोवा में एक ही मरहले में 14 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती दीगर रियासतों के साथ यहाँ 10 मार्च को होगी। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र गोवा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पीर को पणजी में घर घर मुहिम चलाई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने अपने खिताबात में गोवा में माहौलियाती आलूदगी और बढ़ती हुई बेरोजगारी जैसे मसाइल पर हुक्मरान बीजेपी को निशाना बनाया। मुल्क को दरपेश समाजी, इक्तिसादी और थकाफती चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर देते हुए कांग्रेस ने ऐवान बाला यानी राज्यसभा में कहा कि खसारे को सरकारी इदारों को बेचकर पूरा नहीं किया जा सकता और न ही तरक्की की जा सकती है। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए ऐवान में कांग्रेस के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि खिताब में मुल्क के पूरे मंजरनामे की अक्कासी होनी चाहिए। इसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, बहरानों और ज़मीनी हक़ाइक़ की तफसीलात और उनसे निपटने के लिए पॉलिसियों, हिकमत अमलियों और मंसूबों का जिक्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खिताब में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ पिछली स्कीमों की तफसीलात हैं। मिस्टर शर्मा ने कहा कि मुल्क एक संगीन बहरान से गुजर रहा है, हर मुहाज पर हर चैलेंज बढ़ रहे हैं। मुआशरे में अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है, मुल्क माशी तौर पर पीछे जा रहा है, सरहदों पर कशीदगी है और समाज में तासुब बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने लोकसभा में कहा, कोरोना दौर में कांग्रेस ने हद कर दी, बहुत बड़ा गुनाह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने ऐवान में अपनी तकरीर के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी नहीं छोड़ रही है। तकसीम की पॉलिसी उसके डीएनए में शामिल है, इसलिए कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस कोरोना के दौर में कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। पहली लहर के दौरान जब मुल्क लॉकडाउन पर अमल पैरा था, जब WHO एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जहां हैं वहीं रहें, तब कांग्रेस के लोगों के जरिए मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रहकर मुंबई के मजदूरों को जाने के लिए उनको टिकट दिया गया, लोगों को जाने की तरगीब दी गई। पार्लियामेंट के जारी बजट इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया। उसके साथ ही कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने पीएम मोदी और मरकजी हुकूमत को उनकी तकरीर पर निशाना बनाया है। मुंबई कांग्रेस के सदर भाई जगताप ने वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान पर कि कांग्रेस की जानिब से मुंबई में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान रेलवे टिकट तकसीम किए जा रहे थे, कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों को रोक दिया जाए ताकि केसेस में इजाफा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने 106 ट्रेनों के जरिए लोगों को भेजा, जबकि हुकूमत ने कहा कि 75% किराया माफ कर रही है, तो हमने बाकी 25% अदा करने का काम किया और उनके खाने पीने का इंतजाम किया। गलत पॉलिसियों की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। हलाक शुदगान की लाशें मुंबई में उनके घरों को पहुंचाई गई। वो लाशें उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे पर थी। लोगों को सब कुछ याद है।